بعض لوگ ویسے کمزور ہوتے ہیں، طبعاً سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن مہمان کو پیش نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے ایک مہمان کے ساتھ 50 سنتیں زندہ ہوتی اور ہر سنت پر 50 نعمتیں نازل ہوتی۔ کسی دن تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مہمان کے اکرام میں 50 سنتیں زندہ ہو جائے گی اور ہر سنت کے بدلے میں 50 نعمتیں نازل ہوگی۔ کتنی بڑی خوشی کا دن ہے، عید ہے الحمدللہ۔ غریب لوگ، مسکین لوگ، عاجز لوگ، ان کا اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں کو اخلاص کا موقع نہیں ملتا، ان کے پاس خلوص ہوتے ہیں، خلوص غائب ہو جاتا ہے۔ عاجز اور مسکینوں کا اخلاص بہت ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں ایک ابو بکر کا مقام ہے، وہ کل کا کل مال لے آتے تھے۔ دوسرا عمر فاروق کا مقام ہے، وہ نصف مال لے آتے تھے۔ تیسرا حضرت عثمان کا ہے، جو جتنا چاہیے سارا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنا چاہیے۔ حضرت سے پوچھ لے حضرت کتنے مجاہدین بغیر ساز و سامان کے؟ 1000۔ حضرت عثمان نے کہا میری طرف سے گھوڑے خریدے، تلوار خریدے، نیزے خریدے۔ کیسے میں دوں؟ جیش اسرا تبوک کے موقع پر 1000 سپاہیوں کو ساز و سامان گھر کا خرچہ دیا۔ بیر روما جس کا پانی حضرت عثمان کو مرتے دم تک نہیں دیے، 40 دن تک پیاسا رکھا، یہ بیر روما یہود کا تھا۔ اس سے سب لوگ پانی پیتے تھے، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود بگڑ گئے کہ پانی پینے کا درک نہیں ہے اور یہاں پر نبوت پھیلا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان اجنبی کی طرح چلے گئے بیر روما کے مالک کے پاس۔ اس نے کہا مسلمان بہت آ گئے، آپ کے کنویں پر رش ہے، بیچنا نہیں؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کتنے دینار؟ حضرت عثمان نے نقد ادا کر دیا۔ کہا اب کیا کرو گے؟ کہا اب یہ خاص ہے للہ ولرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر۔ انسان، حیوان، مسلمان، کافر سب یہاں سے پانی پیے۔ اور تبوک کے موقع پر حضرت تشریف فرماتے، کانا متربعن، حدیث میں حضرت عثمان لاتے رہے اور ڈالتے رہے، لاتے رہے ڈالتے رہے، یہاں تک ادھر ادھر دینار اور سونا گرنے لگا۔ تو آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك، اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے یہی کافی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضرت ویسے نہیں کہتے، وحی کے ذریعے بیان